مسیح کی ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا دل خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس اور آپ سب کے لیے میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا ہے۔ میں خدا باپ کا، خدا بیٹے، خدا روح کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج پھر اس نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ خدا کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے، اور ہم جب بھی اس کو پڑھتے ہیں ایک نئی برکت، ایک نیا مسا اور ایک نئی قوت ہمیں ملتی ہے۔ میرے پیارے عزیز بھائیوں بہنوں، میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، اسے واچ کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں دعا گو ہوں کہ خداوند انہیں بڑی برکت دے، صحت تندرستی دے اور اپنی اسوری میں بڑھنے کا فضل بخشے، تاکہ ہم خدا کے کلام کو سیکھتے اور اس میں بڑھتے اور ترقی کرتے رہیں۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے تحریری اور زندہ کلام کا مقابلہ۔ آج ہم دیکھیں گے حوالہ جات کی روشنی میں کہ تحریری جو بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، تحریری کلام ہے، وہ کیا فرماتا ہے، اور پھر زندہ خدا کا کلام جو خداوند یسوع مسیح ہے، ہم ان دونوں کے متعلق جانیں گے اور اس مطابقت کو ہم اپنی زندگی میں لیں گے، تاکہ ہم پورے طور پر بائبل مقدس کو پڑھ کر اس کے باعث ہم زندہ خدا کے کلام کو جو خداوند یسوع مسیح ہے اس کے جو ہے کلام کے مطابق، اس کی باتوں کے مطابق ہم اس کے جو ہے زندگی گزار سکیں۔ تو بائبل مقدس میں لکھا ہے، ایوب کی کتاب اس کا 23واں باب 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے اس کے منہ کی باتوں کو اپنی خوراک، اپنی ضروری خوراک سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ ایوب کے لیے ہم شکر گزار ہیں، اور ایوب کیا فرماتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک، یعنی دنیاوی خوراک، کھانے پینے کی وہ بات کر رہا ہے، اور اس کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس سے بھی زیادہ کیا ہے، اس کے منہ کی باتوں یعنی بائبل مقدس کو کیا ہے، زیادہ ذخیرہ کیا ہے۔ اور ہم ایوب کے لیے شکر گزار ہیں، اس لیے اس کے کلام میں جب ہم اس کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، بلکہ زبور نویس بھی اس کو یوں بیان کرتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ تو ایوب کیا کہتا ہے کہ میں نے تیری منہ کی باتوں کو اپنی ضروری خوراک جو جسم کے لیے ضروری ہے اس سے بھی زیادہ ذخیرہ کیا ہے، یعنی اس نے جو ذخیرہ کیا ہے، اس کی زندگی میں جو ذخیرہ کرنے کی چیز ہے وہ کیا ہے؟ بائبل مقدس کو، بائبل مقدس ہے۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس کے ہم ایوب کے تعلق سے سیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے بائبل مقدس کو اپنے اندر ذخیرہ کیا، اور پھر کیا ہے کہ اس کے مطابق چلا، اور بہت زیادہ دکھ اس کی زندگی میں آیا، لیکن وہ خدا کے بارے میں اس نے کوئی ایسی بات نہیں کہی، بلکہ کیا ہے، وہ خداوند کو سجدہ کرتا اور اس کی شکر گزاری کرتا ہے۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہے، اس لیے یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، ہمیں کیا ہے، اس کو زندگی میں لینا ہے۔ اور متی کی انجیل اس کے 4 باب کی 4 آیت میں لکھا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا مگر ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ اور یہ الفاظ خداوند یسوع مسیح نے متی کی انجیل 4 باب کی 4 آیت میں کہی، جب خداوند یسوع مسیح کو ابلیس آزمانے کے لیے آزما رہا تھا، اور اس نے جب اس کو بھوک لگی، خداوند یسوع کو بینگ انسان ہوتے ہوئے اس کو بھوک لگی،
تو شیطان نے اس بھوک کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ روٹیاں بن جائیں۔ تو جانتے خداوند یسوع مسیح نے اس کو اسے جواب دیا کہ آدمی صرف روٹی سے کیا ہے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، یعنی بائبل مقدس، خدا کا جو کلام ہے، اس کی باتیں جو اس کے منہ سے نکلتی ہیں کیا ہے جیتا رہے گا۔ اس لیے میرے عزیزو ضرورت ہے کہ بائبل مقدس کو، جیسے ایوب کہتا ہے کہ میں نے اپنی ضروری خوراک سے زیادہ تیرے منہ کی باتوں کو ذخیرہ کیا ہے، یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے، یسوع کی تعلیم یہ ہے کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں، اس لیے آج کا انسان روٹی کے پیچھے بھاگ دوڑ کرتا ہے، بلکہ صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر رات گئے تک وہ اس کو کمانے کی کوشش میں ہے۔ لیکن خداوند کا کلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ کیا ہے، ہمیں صرف روٹی سے نہیں بلکہ خدا کے منہ کی باتوں سے جو کیا ہے، جو اس کے منہ کی باتیں ہیں یعنی بائبل مقدس ہے، اس سے ہم کیا ہے جیتے رہیں گے۔ بائبل ہماری راہ روشن کرتی ہے، اور زبور 119 اور اس کی 105 آیت میں لکھا ہے، تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ یعنی خدا کا کلام نہ صرف ہماری بھوک پیاس کو پورا کرتا ہے، بلکہ کیا ہے، یہ ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر اسی طرح زبور 119 اس کی 130 آیت میں لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بناتی ہے۔ یعنی خدا کا کلام جو ہے اس کی تشریح، بلکہ اس کی جو ہے وہ نور بخشتی ہے، یعنی روشنی بخشتی ہے، اور سادہ دلوں کو عقل مند بھی بناتی ہے۔ اس لیے خدا کے تحریری کلام بائبل مقدس کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے والے بننا ہے۔ اور اس کا مقابلہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح سے کریں تو خداوند یسوع مسیح کیا ہے؟ بائبل تو یہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، جیسے ایوب کہتا ہے، جیسے متی کی انجیل میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ انسان صرف روٹی سے نہیں، آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ تو بائبل مقدس کو ہمیں اس طریقے سے جاننا، لیکن یسوع مسیح جو خدا کا زندہ کلام ہے، اس کے بارے میں کیا لکھا ہے کہ یسوع آسمانی روٹی ہے۔ بائبل مقدس جو خدا کا تحریری کلام ہے وہ بھی باقاعدہ طور پر ہمیں کیا ہے، توانائی بخشتی ہے۔ اور جیسے یسوع نے کہا کہ آدمی صرف روٹی سے نہیں بلکہ کیا ہے، ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے جیتا رہے گا۔ تو اسی طرح یسوع مسیح نے کیا کہا، جو خدا کا زندہ کلام ہے، اس نے کہا یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب کی 51 آیت میں لکھا ہے، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا کیا ہے، گوشت ہے۔ میرے عزیزو، اس لیے ضرور ہے کہ جیسے تحریری بائبل میں خدا کے کلام کے جو الفاظ ہیں وہ ہماری زندگی ہیں، اور اسی طرح یسوع جو ہے، جو آسمان سے اتری، وہ کیا ہے، آسمانی روٹی ہے۔ اور جب ہم اس کے گوشت کو کھاتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم آسمانی روٹی کو کھا رہے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، میں ہوں وہ زندگی کی روٹی جو آسمان سے اتری، اور اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک کیا ہے، زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا کیا ہے، گوشت ہے۔ یعنی یسوع مسیح آسمانی روٹی ہے، اور جب کوئی اس میں سے یعنی اس پر ایمان لے آتا ہے
اور وہ ہمیشہ کی یہ زندگی وقتی عارضی خارجی ختم ہو جائے گی، لیکن جو یسوع مسیح پر ایمان لے آتا، نئے سرے سے پیدا ہوتا ہے، یسوع مسیح کو کھاتا ہے، اس کے بدن میں اس کے خون میں شریک ہوتا ہے، یعنی عشاء ربانی لیتا ہے، نجات پا جاتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہو جاتا ہے۔ وہ کبھی مرتا نہیں بلکہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بلکہ جب ہم اسی کی 48ویں آیت یعنی 6 باب کی 48، یوحنا کی انجیل 6 باب کی 48ویں آیت پڑھتے ہیں تو اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ زندگی کی روٹی کیا ہے؟ میں ہوں۔ یعنی جب ہم جو ہے زندگی کی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا، یسوع پر ایمان لانا ہوگا، یسوع کے ساتھ۔ اور بائبل جو خدا کا تحریری کلام ہے، اور بائبل خدا کا تحریری کلام ہے، اور یسوع مسیح خدا کا زندہ کلام ہے، تو ان میں کیا ہے؟ کس قدر مطابقت ہے، ہمیں ان باتوں کو جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اسی طرح سے یسوع دنیا کا کیا ہے؟ نور ہے۔ جیسے ہم نے اوپر پڑھا جو تحریری بات تھی بائبل مقدس میں، کہ زبور نویس کہتا ہے کہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے کیا ہے؟ روشنی ہے۔ تو یسوع کے بارے میں لکھا ہے، جب ہم یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب کی 4 آیت پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا کیا تھی؟ نور تھی۔ یعنی جب ہم یسوع پر ایمان لاتے ہیں، یسوع کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ ہمارا نور بن جاتا ہے، وہ ہمارا نور ہے، اور ہم نور میں زندگی۔ بلکہ جو ہے 8 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ تو زندگی کا نور پانے کے لیے، ہمیشہ کی زندگی کا نور پانے کے لیے ہمیں کیا ہے؟ ہمیں باقاعدہ طور پر یسوع مسیح کی پیروی کرنی ہوگی، یسوع کے نقش و قدم پر، یسوع کے کلام کے فالوورز بننا ہوگا۔ بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا؟ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور پھر اسی زبور 119 اور اس کی 13ویں آیت میں 130 آیت میں لکھا ہے، تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، وہ سادہ دلوں کو عقل مند بنا دیتی ہے۔ اور اسی طرح یسوع مسیح جو خدا کا زندہ کلام ہے، لکھا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی۔ اور پھر جو ہے 8ویں باب کی 12ویں آیت میں لکھا، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور کون ہے؟ میں ہوں، جو میری پیروی کرے، یعنی یسوع پر ایمان لائے، اس کی پیروی کرتا ہے، اس کی بندگی کرتا ہے، اس کے نقش و قدم پر چلتا ہے، اس کی باتوں پر دھیان دیتا ہے، تو لکھا ہے وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا کیا ہے؟ نور پائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بائبل مقدس کیا ہے؟ وہ سبب ہے ہمیں یسوع کے پاس لانے کا۔ اور جب ہم یسوع کے پاس آ جاتے ہیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر لیتے ہیں، تو پھر میرے عزیزو کیا ہے؟ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ آج جو ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے، میرا ایمان ہے کہ آپ اس بات کو سمجھنے میں باقاعدہ طور پر جو ہے سمجھ کے ہوں گے، اور اگر نہیں تو ان حوالہ جات کو غور سے سنیں اور اس ویڈیو کو غور سے دیکھ کر، اس باقاعدہ طور پر کلام کو غور سے پڑھ کر، سن کر جو ہے اس پر عمل کرنے والے بنیں، تاکہ ہم اس مطابقت کو، ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں، اور پھر سمجھ کر جو سب کچھ جو اچھی اور سچی بات ہے، جو اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہم یسوع پر ایمان لائیں، یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں، اس کے نقش و قدم پر چلیں، اس کی پیروی کرنے والے بنیں، اس کے کلام کے فالوورز بننے والے ہوں، تب ہم کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ اس لیے آئیں میرے عزیزو، آج اس ٹاپک کے مطابق سوچتے ہوئے اپنی زندگی کو باعث برکت بنائیں اور خدا کے ساتھ چلنے کا عہد کریں۔ سو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت بخشے۔ اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں گے، ہم دعا مانگیں گے۔ آسمانی باپ، مسیح یسوع کے جلالی نام میں تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ آج ہم نے تحریری
خدا کے کلام کو اور زندہ خدا کے کلام کے بارے میں سیکھا ہے۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں بائبل مقدس کے لیے، اور پیارے یسوع آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ کے وسیلہ سے ہم جو ہے ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکتے ہیں۔ آپ آسمانی روٹی ہیں، آپ ہی پیارے خداوند جو ہے نور ہیں، اور ہم سب کو فضل دے کہ ہم بائبل مقدس کے باعث پڑھ کر سن کر خداوند تجھ پر ایمان لا سکیں، اور خداوند وہ آسمانی روٹی کھا سکیں تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں، بلکہ خداوند ہم اس نور میں چل سکیں جو ہماری زندگی کو بہتر بناتا ہے۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ حاضر جماعت کو سننے والوں کو بڑی برکت دے، اور اس کلام پر عمل کرنے کا بھاری فضل دے۔ تیرے شکر گزار ہیں۔ سننے والوں میں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، قرض دار ہیں، بے روزگار ہیں، یسوع کے نام سے ان کی بے روزگاری جاتی رہے، انہیں اچھا روزگار مہیا کر تاکہ اس مہنگائی کے دور میں وہ خدا سروائیو کر سکیں۔ ہر طرح کی دکھ، بیماری، مشکل پریشانی لوگوں کی زندگی سے جاتی رہے، لوگ بخار سے، خدا نزلے زکام سے، ہر طرح کی خدا شوگر، بلڈ پریشر سے، ہر طرح کی کمزوری سے شفا پائیں، اور تیرا بیٹا یسوع ان کی زندگی میں جلال پائے۔ اپنے لوگوں کو برکت دے، اپنے کلام کی حفاظت کر۔ تیرے شکر گزار ہیں، اور اس کلام کو پر عمل کرنے کا سننے والوں کو، ہم سب کو بڑا فضل دے۔ تیرا شکر ہو، یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سپا لیتے ہیں، آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خوش رہیں، مسا میں رہیں، ہمیشہ باقاعدہ طور پر خدا کے ساتھ چلتے رہیں، اور خداوند آپ سب کو اس کلام پر عمل کرنے کا فضل دے۔ گاڈ بلیس یو۔